جہنم میں جانے والے اپنے عمل کی بنیاد پر جائیں گے. جنت میں جانے کے لیے عمل ضروری ہے. یہ نہیں کہ آدمی یوں کہنے لگے تقدیر میں جو ہوگا ہوگا، ہم عمل کیوں کریں جب تقدیر میں لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی نہیں جانتا ہے کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان جنت میں اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے. کوئی نہیں جانتا جنت میں کیسی عالی شان عظیم الشان کیسی اعلیٰ نعمتیں ہیں، کوئی نہیں جانتا ہے. اس کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، دل کو سکون ملے گا، اتنی اعلیٰ نعمتیں جنت میں ہیں. لیکن اللہ نے کیا فرمایا جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ دنیا میں کرتے تھے. تو جنت کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ان کی تقدیر میں لکھا تھا بس مل گئی، تقدیر میں تو تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا جو دنیا میں کرتے تھے. جزاء بما كانوا يعملون، یہ جزا ہے ان کے اعمال کی جن کا اہتمام کرتے تھے. اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے، سورہ سجدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 17 ہے. اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جنت انعام ہے انسان کے اعمال کا، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ جنت پانے کے لیے عمل کرے، تقدیر کا بہانہ نہ بنائے. تقدیر کا بہانہ نہ بنائے، یہ نہ کہے کہ تقدیر میں معلوم نہیں کیا ہے پھر ہم عمل کیوں کریں جب تقدیر میں جنت جہنم لکھی ہوئی ہے. نہیں، جیسا تم عمل کرو گے اس کے مطابق تم کو جزا ملے گی. اگر جنت والے اعمال کرو گے جنت ملے گی، جہنم والے اعمال کرو گے جہنم ملے گی. تو جنت اور جہنم کا تعلق انسان کے اعمال سے بھی ہے اور تقدیر سے بھی ہے. تو انسان کو اپنے بس کی کوشش کرنا چاہیے، تقدیر کو بہانہ نہیں بنانا چاہیے. جبریاں اس کے بالمقابل جیسے میں نے بتایا کہ وہ اختیار نہیں مانتے انسان کا، ان کا طریقہ یہ تھا اور مشرکین اسی عقیدے پر تھے. وہ کہتے تھے کہ اللہ نے ہم کو شرک کروایا تو ہم کر رہے ہیں، ہمارا کیا ہے اس کے اندر. اگر یہ غلط ہوتا تو اللہ شاید پیدا نہیں کرتا ہم تو دیکھو ہمارے باپ دادا بھی یہ کرتے آئے، ہم بھی یہ کرتے آ رہے ہیں، اللہ کروا رہا ہے. اگر یہ غلط ہوتا تو اللہ روکتا ہم کو، اللہ اس غلط کو ہونے دے رہا کا مطلب یہ صحیح ہے. بہت سے لوگ اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں، یہ غلط عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، جن لوگوں نے شرک کیا وہ کہیں گے لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ. اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہیں کرتے، نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے اور نہ ہم اپنی طرف سے اللہ کے حلال چیزوں کو حرام کرتے. اگر اللہ چاہتا تو ہم کو نہیں کرنے دیتا. کرنے دے رہا ہے کا مطلب یہ ہے کہ صحیح ہے کہ اگر یہ غلط ہوتا تو اللہ ہونے نہیں دیتا. جب اللہ ہونے دے رہا ہے ہم شرک کر رہے ہیں کا مطلب یہ صحیح ہے، تبھی تو اللہ ہونے دے رہا ہے. یہ ان کا عقیدہ تھا. اللہ فرماتا ہے اور ہم اپنی طرف سے بہت ساری حلال چیزوں کو حرام کرتے ہیں. آج بھی کتنے لوگ ہیں فلاں بابا کی درگاہ پہ جانا تو گوشت نہیں کھا سکتے، تو اپنے اوپر وہ حرام کر لیتے ہیں کچھ چیزوں کو. تو بتوں کے ماننے والے بھی اپنے اوپر بہت ساری چیزوں کو حرام کر لیتے تھے. تو کہتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم نہیں کرتے، اللہ نے چاہا تبھی تو ہم کر رہے ہیں، ورنہ اللہ ہم کو روک دیتا. كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ نے فرمایا